اور اس کے اوپر یہی ملک نہیں بلکہ ایک اور ملک بھی ہے جو کہ ول سرو ایز اے چیری آن ٹاپ آن دس ڈسکشن، جو کہ ہے انڈیا. کہ انڈیا بھی فیٹف جو ہے وہ بڑی آسانی سے نا ان کا جو ایک قصہ ہے اس کو ہاتھ سے سائڈ پہ ہٹا دیتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے ایک ڈوسیئر جو ہے وہ انڈیا کے خلاف ہم نے سبمٹ کروایا تھا UN میں، OIC میں، اور اس کے ساتھ ساتھ UNSC کے 5 ممبرس کو، جس کے اندر تمام ڈیٹیلز موجود تھی کہ کس طرح سے انڈیا BLA کو فنڈ کر رہا ہے ان سائڈ پاکستان، تاکہ پاکستان میں انسٹیبلٹی لائی جائے. اس کے ساتھ ساتھ جماعت الاحرار، جن کا نام یہ اتنا اوپنلی لیتے رہتے ہیں کھل کے، خود ہی انہیں فنڈ کر رہے ہیں. اور مختلف ایسے پاکستان میں پچھلے ایک ڈیکیڈ میں ہونے والے ٹیررسٹ اٹیکس میں انڈیا کے لنکس تھے. تمام جو کانکریٹ پروف تھا وہ ہم نے پرووائڈ کیا ٹو آل آف دیز آرگنائزیشنز دیٹ آئی جسٹ مینشنڈ. اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی نہیں بلکہ انڈیا نے سری لنکا کو بھی ٹیرر فائنانسنگ کا نشانہ بنایا. ابو ہند جو کہ ماسٹر مائنڈ تھا ایسٹر بامبنگ کا، اس کا کنیکشن انڈیا کے ساتھ تھا، اور اس میں موجود جتنے بھی اور ملیٹنٹس تھے ان کا بھی کنیکشن انڈیا کے ساتھ تھا. فنسن فائلز، 44 انڈین بینکس جن سے ٹرانزیکشن ہوئی 1 بلین کی، دیٹ واز فلیگ ٹو US ریگولیٹرز. اور یہ ڈیٹا ہے ICIJ کا، اور ان کا کہنا تھا کہ جتنے بھی ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس میں یقیناً یہ پیسہ یوز ہوا ہے منی لانڈرنگ کے لیے، ٹیررزم کے لیے اور ڈرگس کے لیے. انڈیا کے اپنے جو منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ مودی میڈ شور کہ پاکستان ڈزنٹ میک اٹ آؤٹ آف دی فیٹف گرے لسٹ. IS انڈیا ایفیلیٹ ہند والیہ کا کہنا ہے کہ 180 سے لے کے 200 ملیٹنٹس اس وقت انڈیا کے اندر موجود ہیں، موسٹ پروبیبلی ان دا سدرن اسٹیٹس. اینڈ US آفیشل اور ایکسپرٹس خود یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے جو نیوکلیئر ایکسپلوسیو اور ویپنز ہیں ان کو شدید خدشہ ہے چوری کا، کہ وہ چوری ہو جائیں. لیکن US کے جو ریلیشنز ہیں اس وقت انڈیا کے ساتھ، وہ اس کو بالکل کسی حد تک خراب نہیں کرنا چاہیں گے، اینڈ دے ول میک شور کہ وہ اس ایشو کو پریس نہ کریں. تو پھر قصور کس کا ہے؟ قصور ہمارا ہے کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، یا پھر قصور جو ہے وہ ان کا ہے کہ ان کے اوپر اس وقت ظلم ڈھائے جا رہے ہیں؟ کس کا قصور ہے؟ پاکستان نے اس وقت پچھلے سال میں 17 لاز بنائے ود ان دا لاسٹ پارلیمنٹری ایئر. پوری دنیا کو یہ کیوں نہیں نظر آتا، فیٹف کو یہ کیوں نہیں نظر آتا کہ کس طرح سے اوپنلی کانکریٹ پروف موجود ہے کہ BLA پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. کلبھوشن یادو ایک سب سے بڑی اگزامپل تھی جس کو کمپلیٹلی انڈرمائن کیا جا رہا ہے، لیکن نہیں، پاکستان کے اوپر یہ زور ہے کہ آپ ٹیرر فائنانسنگ کر رہے ہیں. اور یہ یقیناً میں کہنے سے بالکل بھی نہیں کتراؤں گی کہ ہمارے پاس جو ایویڈنس موجود ہے وہ اسی بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ویسٹ کی ہائپوکریسی کی وجہ سے ہم جیسے ملک جیسے پاکستان، افغانستان، سیریا، پیلسٹائن، جو کہ اس وقت ٹیررزم کا شکار ہے اور اس وقت فیٹف کی گرے لسٹ میں پڑے ہوئے ہیں، اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. یہ ویسٹ کی ہائپوکریسی ہے جس کی وجہ سے ہمیں کڑی نگرانی میں رکھا جاتا ہے اور ہمیں اور دبایا جاتا ہے. جبکہ آن دی ادر سائڈ جتنے بھی فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں انہوں نے اپنی ایک لابی بنائی ہوئی ہے اگینسٹ پاکستان، اگینسٹ تھرڈ ورلڈ کنٹریز، تاکہ ہمیں اور بھی دبایا جائے. آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ ایویڈنس کافی نہیں ہے پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ سے نکالنے میں، یا پھر کچھ یہ چیزیں ایکنالج کرنے میں کہ پاکستان از ٹرولی میکنگ ایفرٹس، یا پھر نہیں، ہم سب بس ایک جھوٹ کی دنیا میں رہ رہے ہیں، ایک سچائی سے دور ہیں ہم؟ لیٹ اس نو what do you think, you would like to know.